قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں وہ یا تو ایسی ہیں کہ انبیاء کرام نے یا ملائکہ نے دعائیں مانگی ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے، یا پھر کسی دعا کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ تم ایسی دعا کیا کرو، تو انہی کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طور پر مانگنے والا بنا دے۔ بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور منگتا بن جائے۔ اردو میں منگتا اس شخص کو کہتے ہیں، اب تو اردو بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ منگتا اس شخص کو کہتے ہیں جس کو عادت پڑی ہوئی ہو مانگنے کی۔ عام طور سے فقیر ہوتے ہیں بہت سے، تو ان کی عادت ہی ہے مانگنے کی، ان کو کہتے ہیں منگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے کا عادی بنا دے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت پڑ جائے، تو انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ ایک مرتبہ اسی طرح دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ بھئی مانگنے والا چاہیے، دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ مانگنے والا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں۔ کسی نے کہا بھی ہے، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو یہ بیان فرما رہے تھے حضرت۔ تو حضرت مجذوب صاحب جو حضرت کے خاص خلیفہ بھی تھے اور بڑے منہ چڑھے مرید تھے، تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت، ہاں یہ فرمایا تھا حضرت نے، کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے، دینے والے کی یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے، یعنی مانگنے کا سلیقہ ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے کہ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے منگتا بنا دیجئے، مجھے مانگنے والا بنا دیجئے۔ تو یہ جو منگتا بن جانا ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن کریم نے جو جا بجا مختلف انبیاء کرام کی، ملائکہ کی دعائیں ذکر کی ہیں، وہ یہ سکھانے کے لیے ہیں کہ تم بھی اس طرح کیا کرو، یہ دعائیں مانگا کرو۔ تو جو دعائیں اب باقی رہ گئی ہیں قرآن کریم کی، ان میں سے اگلی دعا جو پچھلی مرتبہ کے بعد سورہ اعقاف کی دعا میں نے بتائی تھی، وہ ہے انی مغلوب فانتصر۔ یہ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، چند لفظوں کی، انی مغلوب۔ یہ مانگی تھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے 950 سال گزر چکے تھے۔ 950 سال اللہ تعالیٰ نے عمر بڑی طویل عطا فرمائی، اسی لیے مثال دی جاتی ہے عمر نوح۔ 950 سال قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ 950 سال رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے۔
مگر قوم تھی کہ ماننے پر نہیں آتی تھی اور دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، ہماری دین کے خلاف نیا دین لے کر آ گئے، تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، خدا جانے کیا کیا دھمکیاں دیتے تھے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی میرے جو مخالفین ہیں، میرے جو دشمن ہیں، وہ مجھ پر غالب آ چکے۔ بہت کوشش کی میں نے، سورہ نوح کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا ذکر کیا ہے اور دعاؤں کا۔ تو یہ دعا فرمائی کہ میں دوسرے میرے مخالف مجھ پر غالب آ چکے ہیں، فانتصر، لہذا آپ ہی میرا بدلہ لیجئے اور آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین کو طوفان بھیجا اور طوفان سے ہلاک کر دیا۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں، ویسے لمبی دعائیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ اختصار سے چھوٹی سی دعا سورہ قمر میں بیان فرما دی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب کبھی انسان مغلوب ہو جائے، مخالفین نے گھیرا تنگ کر رکھا ہو، محصور ہو جائے اور دشمن غالب آ رہا ہے، تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے۔ چھوٹی سی جملہ ہے، انی مغلوب فانتصر، ہر قسم کی مخالفت میں۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، علاوہ دشمنوں کے، مخالفتوں کے، ہم سب کو جس کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان ہم پر غلبہ پا لیتے ہیں، گناہ کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، نفس بہکاتا ہے کہ وہ لذتوں کا طالب ہے، تو لذتوں کی طرف آدمی کو بہکا کر لے جاتا ہے۔ یہ آنکھ سے لذت لے لو، ایک نامحرم کو دیکھ لو، آج کل تو اللہ بچائے جو اسباب جو ہے نگاہوں کے، گناہوں کے اسباب اتنے پھیل گئے ہیں چاروں طرف، اور اتنے پھیل گئے ہیں کہ آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو ٹیلی فون ہاتھ میں آ گیا، اس میں اللہ بچائے ساری دنیا کی غلاظتیں جمع ہیں، اور نفس کے تقاضوں کی اس میں تکمیل کا سامان ہے، اور آگ بھڑکی ہوئی ہے خواہشات نفس کی، ہر طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حفت الجنت بالشہوات، کہ جنت جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے، اس کے ارد گرد شہوات کا، معاف کریے گا، حفت الجنت بالمکارم وحفت النار بالشہوات، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت تو گھری ہوئی ہے مکروہ چیزوں سے، جن کو دل نفس نہیں مانتا، اس کام سے،